تو بی ایل اے والوں نے مطلب زہری کے علاقے میں نواب ثناء اللہ زہری صاحب کا ہوم ٹاؤن ہے، اسی کا حلقہ ہے، تو وہ نواب صاحب جو بہت زور آور ہوتے تھے وہاں پہ شاید کوئی بھی جاتا تو اتنا ایزیلی نہیں تھا وہاں پہ وہ کرنا، اور مطلب آل ان آل تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر تھانے میں بھی گئے تو پیچھے نواب صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی، لیکن آج حالات یہ ہیں کہ نواب صاحب خود اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے ہیں. فوج کو، پاکستان کی فوج کو وقت دے دیتے ہو نا تو پھر یہ تو طے ہے کہ ریئیکشن آئے گا. تو اب ریئیکشن اتنے دنوں میں کیوں نہیں آ رہا یہ اب وہی جانتے ہیں، لیکن اگر یہ کہیں کہ بھائی انہوں نے فتح کر لیا ہے تو اور فوج بھاگ گئی ہے، ڈر گئی ہے، تو یہ آدھا سچ ہے. تو ظہور بلیدی صاحب سنا اپنی وزارت بچانے میں دوبارہ کامیاب ہو گئے ہیں. کوئی صلاح ملا ہے، وہی مقتدرہ کے پاس تمام چیزیں ہیں کہ وہ صلاح کو سنائے، بلایا بھی گیا جو ان کے پی ایس ہیں یا وغیرہ وغیرہ، تو ان کے پاس ہیں کہ ہوا کیا تھا. لیکن ایکشن وہ جہاں ان کی دل کرتا ایکشن لیتے ہیں، جہاں نہیں کرتا نہیں لیتے. وزیر اعلیٰ کی دوستی وزیر اعلیٰ سے مزے الگ ہیں، پھر وہ ڈپارٹمنٹ ہے اس سے الگ ہے. پھر جب علی مدد صاحب ایگریکلچر کے منسٹر تھے اس وقت ٹرانسفر پوسٹنگ، اور اس میں شکیل صاحب الگ ایکٹیو تھے، تو مزے تو پھر شکیل صاحب کر رہے ہیں. مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ 4 لوگ تو ہر وقت ہوتے ہیں، زرق مندوخیل اور علی مدد جتک صاحب، شکیل صاحب اور ہردل عزیز ساجد دشتی صاحب. سوئمنگ پول بھی سی ایم ہاؤس میں بنا ہے تو تیراکی بھی کوئی سیکھ رہے ہیں. پھر بڑے اور بھی کھانے شانے، لسی وغیرہ، تو ولایتی لسی بھی چل جاتی ہے. ایک اور مسٹری جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مشیر داخلہ کے لیے میر شفیق الرحمان مہنگل صاحب کا نام آ رہا ہے، اور اگر یہ آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی مشیر تو پھر ہٹانا ہوگا. اور اگر میر شفیق الرحمان صاحب آتے ہیں مشیر داخلہ اور ادھر سے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب ہوں تو یہ بڑا لیتھل کمبینیشن ہوگا. پھر جو ہارڈ سٹیٹ والا کنسیپٹ ہے نا تو یہ پتہ نہیں کہاں تک ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور فریق ایک طرف سے عسکریت پسند ہیں، دوسری طرف سیکیورٹی فورسز ہیں. درمیان والی نہ عوام اس طریقے سے آگے ہے نہ سیاسی لوگ ہیں، تو یہ دونوں ہی شدت میں ہیں. نمبر 2 ہم بات کریں گے کہ کیا بلوچستان کی کابینہ میں کوئی تبدیلی لائی جا رہی ہے. تو سب سے پہلی بات کریں گے کہ بلوچستان میں شورش تو بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ابھی پریکاشنری میئرز لیے گئے ہیں، کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، لیکن پیریفریز میں صورتحال کافی ٹینس ہے. کافی آئے روز جو افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں وہ ایک دن میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ آخر یہ ہم کہاں جا رہے ہیں. گزشتہ کچھ دنوں سے آپ سنتے آ رہے ہوں گے کہ زہری پہ عسکریت پسندوں نے ایریا پہ کنٹرول کر لیا ہے، اور وہاں پہ سیکیورٹی فورسز والے جو جا رہے تھے کافی بڑی تعداد میں وہاں پہ انہوں نے گولہ بارود رکھا، پھر کچھ سرکولیٹ کی جا رہی تھی چیزیں کہ گاڑیاں جلی ہوئی ہیں وغیرہ. تو اس کے بعد سیکیورٹی فورسز والے پیچھے آئے ہوئے ہیں، مطلب آپ کہہ سکتے ہو 25-30 کلومیٹر پیچھے تک ہیں، آگے نہیں ہیں. اب یہ پیچھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آگے جانا نہیں چاہتے یا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم یہیں تک ہی ہیں، آگے نہیں جائیں گے. تو بی ایل اے والوں نے مطلب زہری کے علاقے میں نواب ثناء اللہ زہری صاحب کا ہوم ٹاؤن ہے، اسی کا حلقہ ہے، تو وہ نواب صاحب جو بہت زور آور ہوتے تھے وہاں پہ شاید کوئی بھی جاتا تو اتنا ایزیلی نہیں تھا وہاں پہ وہ کرنا، اور مطلب آل ان آل تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر تھانے میں بھی گئے تو پیچھے نواب صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی. لیکن آج حالات یہ ہیں کہ نواب صاحب خود اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے ہیں. تو آیا یہ کیا ہوا کہ آج
نواب کا علاقہ نواب نہیں جا پا سکتا، سیکیورٹی فورسز والے جو جا رہے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو ابھی انہوں نے وہاں پہ جو لوکل سورسز ہیں اس سے ہم نے بات کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عسکریت پسند ہیں، مطلب بی ایل اے والے جو وہاں پہ ہیں، تو جو یہاں سے جاتے ہیں لوگ، تو انہوں نے اپنی چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں، مطلب اس سے زہری سے مطلب انٹری سے تھوڑا قبل وہ چیک کرتے ہیں کہ آیا یہاں کے ہی لوگ ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی مطلب آس پاس کے لوگوں کو بھی الاؤ نہیں کیا جا رہا، مطلب مستون کلات کہ یہ والے لوگ آئیں، ایون سوراب والے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اب کوئی جاتا بھی ہے مہمان تو وہ جو مزاحمت کرتے ہیں ساتھ جن کے جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی مہمان ہے وغیرہ وغیرہ، تو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اس دفعہ پہلا اور آخری سمجھ کے یہاں آئے ہو۔ تو اب ایک طرف جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ سختی کر رہے ہیں، اس سے ان کے خلاف نفرت بڑھے گی، دوسری طرف جو وہ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ بھائی اگر اس میں آ گئے انٹیلیجنس والے، سیکیورٹی فورسز والے، تو پھر ان کی تو تباہی تو ہونی ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں جو ہے نا بڑی احتیاط سے وہ کھیل رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں پر ہیں اور وہ ایویں ہی پھر رہے ہیں، نہیں، سورسز کے بقول وہ پہاڑوں میں ہی ہیں۔ کبھی کبھی کوئی ایک دو بائک والے آتے ہیں چیزیں وغیرہ لانے اور پھر لے جاتے ہیں، اور جو لوگ ریاست کے ساتھ تھے یا فرنٹ پہ تھے تو اکثر ان لوگوں کو لے بھی جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی میری ایک سے بات ہو رہی تھی تو اس کا بھائی وہ ہفتہ اپنے پاس انہوں نے رکھا تھا، بعد میں بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ چھوٹ کر آئے، تو ادھر انہوں نے پھر اپنے رولز بنانا بھی شروع کر دیے ہیں کہ شکار نہیں ہوگی، منشیات نہیں ہوگی، نواب کے فیصلے یہاں امپلیمنٹ نہیں ہوں گے، اس طریقے کے اور پہلے تو ظاہری بات ہے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں دینی ہیں جس کی وجہ سے عوامی مزاحمت کا بھی ان کو سامنا نہ کرنا پڑے اس طرح، اور وہ لگے کہ ہاں بھائی ریاست سے تو ان کے قانون بہتر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری جانب جو سختی کر رہے ہیں اب وہی ہے، کئی ان کے رشتہ دار وہاں پر ہیں اور سختی کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی نفرت بڑھ رہی ہے کہ یار یہ کیا حساب کتاب ہے۔ آپ تو سیکیورٹی فورسز والوں کو کہتے تھے کہ کہاں آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو، تو آپ لوگوں نے تو بالکل ہی اب ہماری سرزمین ہم پہ جو ہے نا تنگ کرنا شروع کر دی ہے آپ لوگوں نے بھی۔ تو ایک پہلو ہے یہ۔ دوسرا جو اب سیکیورٹی فورسز والے آگے نہیں گئے، پیچھے آ گئے، کیونکہ یہ جو انسرجنٹس ہیں یہ گولہ بارود تو بہت ہے ان کے پاس، پھر پہاڑوں پہ انہوں نے یہ مائنز لگانا، باقی چیزیں تاکہ سیکیورٹی فورسز ان تک نہ پہنچے، اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اتنی کمزور تو نہیں ہیں کہ نہ جائیں یا مقابلہ نہ کر پائیں۔ ایک تو جو جغرافیہ ہے وہاں کا پہاڑی جغرافیہ ہے اور بڑے سنگلاخ ٹائپ کے پہاڑ ہیں، وہاں پہ موو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، تو پھر وہ والی پٹی سنبھالتے ہیں، پھر وہاں پہ آگے انہوں نے غاریں بنائی ہوتی ہیں، تو چیزیں بڑی پیچیدہ ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ فوج کو، پاکستان کی فوج کو وقت دے دیتے ہو نا، تو پھر یہ تو طے ہے کہ ریئیکشن آئے گا۔ تو اب ریئیکشن اتنے دنوں میں کیوں نہیں آ رہا یہ اب وہی جانتے ہیں، لیکن اگر یہ کہیں کہ بھائی انہوں نے فتح کر لیا ہے تو اور فوج بھاگ گئی ہے، ڈر گئی ہے، تو یہ آدھا سچ ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، تیاری ہو رہی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے پہلے بھی یہاں پہ اگست کا مہینہ جو انہوں نے کیا اور بڑی تعداد میں مارے بھی گئے اس عسکریت پسند، انہوں نے کمانڈوز اتارے تھے، پھر گن شپ ہیلی کاپٹر تھے اس کے تھرو کاروائی ہوئی، تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کہیں کہ بس انہوں نے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ ہاں وقتی طور پہ وہ وہاں پہ زوراور ضرور ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ڈر جس چیز کو ہائی لائٹ ہم نے کرنا ہے، ہمیں ہے عوام کا ڈر کہ اب جب کاروائی ہوگی پہاڑوں پہ، کاروائی وہ ایک ٹیکنیکل وار ہے، وہاں تک یہ جائیں گے، ان کا ایکسپیرینس اتنا تو ہے، پھر انہوں نے موو کرنا ہے عوام میں، پھر وہاں پہ جس طرح وزیرستان میں سین ہوا کہ جو عسکریت پسند تھے عوام میں آ گئے تھے، پھر جب کاروائی ہوتی ہے بدقسمتی سے گولہ بارود تو یہ نہیں دیکھتا یہ معصوم ہے یا یہ مرکزی ملزم ہے یا مجرم ہے، تو اس زد میں پھر معصوم آ جاتے ہیں۔ تو اس
حوالے سے کہ بھائی اس جنگ میں عام عوام کو ان سے بھی درخواست ہے، ان سے بھی درخواست ہے، وہ نشانہ نہ بنے، اور جو عسکریت پسند ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے جو محاذ ہیں آپ وہاں تک رہیں، عوام کے درمیان آ کے عوام نشانہ نہ بنے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ اور دوسری جانب عسکریت پسندوں کی تعداد بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیاسی لوگوں نے محاذ خالی کر دیا ہے، کوئی ہے نہیں درمیان میں، اپنے حلقوں میں جاتے نہیں ہیں، وہ جو گراؤنڈ خالی تھا وہ عسکریت پسندوں نے لے لیا، وہی جا کے پریچ کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، یہ حالات ہیں، وہ ہیں، آپ لوگوں پر مسلط کر دی ہے حکومت ایسی، تو آپ لوگوں کی کیا امید ہے۔ دوسری جانب عسکریت پسندوں کا تو چلو یہ حال ہو گیا، جو سیکیورٹی فورسز والے ہیں یا انٹیلیجنس والے وہ عوام سے گلا کرتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف کیوں نہیں ہوتے ہو، آپ کیوں وہ نہیں کرتے ہو۔ بھائی عوام کیا کرے، عوام کے پاس ایک ووٹ تھا الیکشنوں میں، اسپیشل اس الیکشن میں اس حق سے بھی محروم کیا گیا۔ اب اگر کوئی فارم 45 والے آئے ہوتے نا تو ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ عوام تھی، وہ شاید ان سے ٹکر بھی لے لیتے، اور نہیں تو کچھ نہ کچھ بیانات ان کے خلاف دے دیتے نا، محاذ پہ تو ہوتے، انہوں نے وہاں رہنا تھا کہ بھائی ہمارا علاقہ ہے، ہم اس کو خانہ جنگی میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے، ہمارا ہی منتخب نمائندہ اسمبلی میں ہے، تو کسی طریقے سے کمپنسیٹ ہوتی۔ لیکن ابھی مبینہ طور پر ایسے امیدوار ہیں جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یار انہوں نے 500 ووٹ نہیں لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہی ہوگا کہ وہ لوگ بن کے تو آئے ہوئے ہیں لیکن وہ کوئٹہ سے باہر نہیں نکل سکتے، اپنی کانسٹیٹیوئنسی وہ نہیں جا سکتے، پھر مقابلہ کس کا ہو گیا؟ عسکریت پسند کا، سیکیورٹی فورسز کا۔ اب نہ اس میں سیاسی لوگ وہ کھڈے لائن ہو گئے، عوام کی جو امیدیں تھیں وہ ماند پڑ گئیں، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ ابھی چیزیں بڑی ہی وہ کیا کہتے ہیں ڈیفرنٹ ہیں، اتنی سیدھی ہیں نہ آسان ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی اچھی وائبز مجھے نہیں آ رہی ہیں، اور میں پھر کہتا ہوں کہ بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے، ہر ایک کا نظریہ ہے، وہ کہ ہم بالکل پسند نہیں کرتے، ہمیں جانور کا مرنا بھی تکلیف دیتا ہے، لیکن آئے روز ہم دیکھتے ہیں نوجوان لڑکے 14-15 سال کے آج کل جا رہے ہیں، وہ مارے جا رہے ہیں، پھر سیکیورٹی فورسز کے غریب لوگ، یا پھر کسی گھر کا ایک ہوتا ہے وہ اس زد میں مارا جاتا ہے، تو تکلیف دے ہمارا، لیکن ہم یہ ہے کہ ہم ڈائگنوز نہیں کر پا رہے ہیں یا ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ یار چیز کی نوعیت کو تو سمجھو کہ روٹس کہاں پر ہیں، آخر کیا وجہ ہے، لیکن اس طریقے سے چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں۔ ری وزٹ کرنا ہوگا، حقیقی سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لینا ہوگا، کانفرنسز کروانی ہوں گی، دیکھنا ہوگا کہ حل کیا ہے پراپر۔ اور دوسری بات کہ اس کابینہ سے اور اس حکومت سے تو حالات نہیں سدھریں گے نا، جس طریقے سے میں نے کہا مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ حکومت بنائی گئی فارم 47 والی، تو اس میں کیا ہوگا؟ ابھی یہ لائے ہیں، ان کو چینج کر کے اور لائے جائیں گے۔ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تھا کہ وزیر ایریگیشن صادق عمرانی صاحب کو ہٹایا جائے گا، اس کی منسٹری جو مقتدرہ اور صدر پاکستان آصف زرداری صاحب کے بڑے خاص ہیں علی حسن ظہری صاحب، شاید ان کو دی جائے، اور جتک صاحب جو پچھلی دفعہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 1000 ووٹ بھی نہیں لیا، اس کے مخالفین اس دفعہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 500 بھی شاید پورا لیا یا نہیں لیا، اور 2 دفعہ مبینہ طور پر جیتا ہوا بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ سریاب جیسے سینسٹیو ایریے میں اگر کوئی شخص جیت رہا ہے، ڈیموکریٹک پروسیس میں آ رہا ہے، اور اس کو وہ بیچارہ لڑ کے وہ عثمان فرقانی جاتا ہے الیکشن کمیشن سے، پھر ہائی کورٹ سے، پھر سپریم کورٹ سے، کسی طرح فیصلہ آ جاتا ہے، پھر درمیان میں کوئی انجینئرنگ ہو جاتی ہے، تو مطلب بالکل وہ دیوار سے لگانے والی بات ہے نا، پھر امید کہاں رہ جاتی ہے لوگوں کی۔ تو ابھی سنا ہے پھر جتک صاحب کو کوئی منسٹری دی جا رہی ہے، تو کیس ان کا چل رہا ہے، لیکن میں نے کہا کہ جب وہاں واردات ہو جاتی ہے الیکشن میں، تو پھر عدالتی محاذ یا الیکشن کا کمیشن کا محاذ پھر اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ لیٹس سی، لیکن امیدیں نہیں مارنی چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے جتک صاحب کو دوبارہ ایگریکلچر ملے، تو اور میر ظہور بلیدی صاحب کا بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو
ان کی وزارت سے ہٹایا جا رہا ہے یا OSD کیا جا رہا ہے، لیکن وہ پھر کھلاڑی نکلے، اپنے آپ کو بچا گئے. وہ ریپروپریشن، وہ 127 ارب، حافظ باسط بھی OSD ہو گیا، لیکن کارروائی یہاں کہاں ہوتی ہے. یہاں بس ٹھیک ہے، جب تک چاہیے ہو کمائی کر رہے ہو. جب آپ نے تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیا یا انہوں نے کہا کہ ہاں یار یہ تو بہت غلط ہو گیا، تو OSD کر دیں گے. کارروائی تو یہاں کچھ نہیں ہونی. تو ظہور بلیدی صاحب سنا اپنی وزارت بچانے میں دوبارہ کامیاب ہو گئے ہیں. کوئی صلاح ملا ہے، وہی مقتدرہ کے پاس تمام چیزیں ہیں کہ وہ صلاح کو سنا ہے. بلایا بھی گیا جو ان کے PS ہیں یا وغیرہ وغیرہ، تو ان کے پاس ہیں کہ ہوا کیا تھا. لیکن ایکشن وہ جہاں ان کی دل کرتا ہے ایکشن لیتے ہیں، جہاں نہیں کرتا نہیں لیتے. تو وہ بچانے میں کامیاب ہو گئے. اور عاصم کردگیلو صاحب جو ریونیو کے منسٹر ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی نیب میب بھی ایکٹیو ہوئی پڑی ہے، تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید ان کی منسٹری بھی خطرے میں ہے. تو یہ تبدیلی ہے. آپ کو عرصے سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہاں پہ وزیر داخلہ نہیں مل رہا. گو کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ابھی تک جو ان کی ٹیون ہے وہ وزارت داخلہ والی ہی ہے، وزیر اعلیٰ والی نہیں ہے. ابھی تک سٹانس ان کا بہت سخت ہے. حالانکہ جتنی بڑی پوزیشن پر ہوتی ہیں آپ اس لیول پہ دیکھتے ہیں، اتنا آپ برداشت کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی احتجاج کرتا ہے بھی لاٹھی چارج ہے، گرفتاریاں ہیں. کوئی ویسے بھی کچھ کہہ دیتا ہے تو وزیر اعلیٰ کی ٹیون بہت سخت ہوتی ہے. تو لیکن پھر بھی اب چاہیے تو صحیح ان حالات میں. تو اس میں ان کے اور مبینہ طور پر خاص دوست جو کسی بھی وزیر سے زیادہ مزے کر رہے ہیں اور فنڈ مبینہ طور پر لے جاتے ہیں، شکیل صاحب ان کے جو دوست ہیں. اور پہلے جب ڈوم کی صاحبان کے پاس لوکل گورنمنٹ تھا تب بھی پورٹ فولیو میں دیا گیا ہے ڈوم کی، ان کو اصل میں مبینہ طور پر چلا رہے ہیں شکیل صاحب. شکیل صاحب نے یہ جو آج کل انہوں نے DG انڈسٹریز لے گئے ہیں، اس کو یہاں DG لوکل گورنمنٹ بنایا ہوا تھا، یہ ان کا دوست ہے. پھر جب ان سے یہ لے لی گئی اور نواب ثناء اللہ کے بیٹے امیر حمزہ صاحب کو دی گئی مشیر وزیر بلدیات بنایا گیا، ان کو انڈسٹریز دیا گیا. پھر یہی شکیل صاحب اسی دوست کو جس کو DG لوکل گورنمنٹ بنایا تھا، ان کو DG انڈسٹریز بنا دیا. پھر وہ چین یہاں تک نہیں رکی، پھر لیڈا میں اسی اپنے ایک اور دوست کو لے گئے. تو وزیر اعلیٰ کی دوستی، وزیر اعلیٰ سے مزے الگ ہیں. پھر وہ ڈپارٹمنٹ ہے اس سے الگ ہے. پھر جب علی مدد صاحب ایگریکلچر کے منسٹر تھے اس وقت ٹرانسفر پوسٹنگ اور اس میں شکیل صاحب الگ ایکٹیو تھے، تو مزے تو پھر شکیل صاحب کر رہے ہیں. ابھی بھی ذرائع کے بقول لگے ہوئے تھے کہ مجھے کوئی مشیر وغیرہ بنا دیا جائے. کوئی مقتدرہ سے بھی شاید کوئی میٹنگ شیٹنگ ہوئی ہے. تو ابھی وزیر اعلیٰ بھی غالباً ان کی سفارش کرتے ہیں، ان کے خاص دوست ہیں. اگر مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ 4 لوگ تو ہر وقت ہوتے ہیں، زرق مندوخیل اور علی مدد جتک صاحب، شکیل صاحب اور ہردل عزیز ساجد دشتی صاحب. سوئمنگ پول بھی CM ہاؤس میں بنا ہے، تو تیراکی بھی کوئی سیکھ رہے ہیں. پھر بڑے اور بھی کھانے شانے، لسی وغیرہ، تو ولایتی لسی بھی چل جاتی ہے. تو یوں CM ہاؤس میں یہ 4 لوگ بڑے خاص ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب اگر ان کی وہ نہیں کریں گے کس کی کریں گے؟ اور ساجد دشتی کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، CM کے جہاز میں جاتے ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شکیل صاحب بیکڑ گئے ہوئے ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہیں بے بس ہوتے ہیں اور کہیں ان کے یار منسٹروں سے بھی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ وزیروں کی جگہ پہ یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آگے. تو یہ پتہ نہیں یہ یاری دوستی کہاں تک ہے. وزیر اعلیٰ جتنی ان کی یاری دوستی نبھا رہے ہیں، اتنے اپنے پورٹ فولیو سے ذرا مخلص ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. خانہ جنگی صوبے میں شروع ہو چکی ہے. نوجوان 15 سال کی آپ کی شدت پسند بن رہے ہیں، ان کا شکار ہو رہے ہیں، اور آپ یہاں یاریاں پہ یاریاں نبھاتے پھر رہے ہیں. اور مقتدرہ بھی دیکھ رہی ہے، ایک کو اتنے فنڈ آ رہے ہیں، لیکن مقتدرہ نے بھی ایک بندے کو ٹارگٹ کیا جس نے شاید اتنی وارداتیں بھی نہیں ڈالی تھی. لیکن یہ ہے کہ ان کو وہ جب طے کرتے ہیں کہ کسی کو عبرت کا نشان بنانا ہے پھر بناتے ہیں. پھر جہاں نظام کو عبرت کا نشان بنانے والے ہوں وہ کچھ نہ ہو کے بھی ہر عیاشی کر رہے ہوتے ہیں.
اور مجھ سے پہلے زیادہ یہ انٹیلیجنس اداروں کو پتہ ہے، باقیوں کو پتہ ہے۔ اب میں نے کہا نہیں، ان کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہوتا ہے۔ ہم تو سادہ لوگ ہیں، ہم تو صحیح کو، ہمارے لیے جو صحیح سوسائٹی کا ایک ڈرائیون قانون ہے کہ یار یہ صحیح ہے تو ہم صحیح کہتے ہیں، یہ غلط ہے تو اس کو غلط کہتے ہیں، لیکن ان کا پھر الگ قانون ہے۔ تو یوں ہو سکتا ہے زرق کی انٹری ہو جائے منسٹری کے لیے، اور علی مدد کی ہو جائے، اور مشیر جو ہیں وغیرہ، ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو جائیں۔ اب نواب ثناء اللہ کا بیٹا مشیر ہے تو مضبوط، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے وہ کہیں کہ بھائی نواب کا علاقہ تو عسکریت پسندوں نے فتح کر لیا ہے، وہاں کر کچھ ہمارے کام تو آ نہیں رہے ہیں، تو بیٹے کو ہٹا دو۔ لیکن نواب صاحب اتنے ایزی نہیں ہوگا ان کے بیٹے کو ہٹانا، تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی میں ایک نواب ہوں، میں نے خود وہ نہیں لی، میرا بیٹا ہے، تو اس کو ہٹاؤ گے تو کچھ ہوگا، لیکن لیٹ سی کیا ہوتا ہے، ہٹانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ ایک اور مسٹری جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مشیر داخلہ کے لیے میر شفیق الرحمان مہنگل صاحب کا نام آ رہا ہے، اور اگر یہ آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی مشیر تو پھر ہٹانا ہوگا۔ ڈاکٹر ربابہ بھی مضبوط ہے، مشکل ہے کہ اسے ہٹایا جائے، اور مقتدر حلقوں کی جو ہے نا وہ سپورٹس والی صاحبہ بھی بہت مقتدرہ کے قریبی بتائی جاتی ہیں، تو وہ مشکل ہے کہ اتنا وہ کرے۔ تو بابا عمرانی دیکھو کیا بنتا ہے، لیکن وہ علی حسن کے قریب ہے، تو اور بلاول کے ساتھ بھی اس کا قریبی تعلق ہے، ہٹ پاتا ہے یا نہیں ہٹ پاتا۔ لیکن یہ ہیں کہ فی الحال عاصم کرد صاحب اور صادق عمرانی صاحب، ان کے اوپر ہو سکتا ہے شاید یہ OSD ہو جائیں جو چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اگر میر شفیق الرحمان صاحب آتے ہیں مشیر داخلہ، اور ادھر سے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب ہوں، تو یہ بڑا لیتھل کمبینیشن ہوگا۔ پھر جو ہارڈ اسٹیٹ والا کنسیپٹ ہے نا، تو یہ پتہ نہیں کہاں تک ہوگا۔ اور یہ سوسائٹی ایسی ہی ہے، مطلب 90s میں آپ دیکھیں نواب ثناء اللہ صاحب، سردار اختر جان مہنگل صاحب، یہ میر شفیق الرحمان صاحب، ان کا مطلب خاندان، ان کے والد صاحب نگران وزیر داخلہ رہے، نگران وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وفاقی منسٹر رہے ہیں، تو خاندان یہ بھی سیاسی ہے۔ لیکن 2000 کے بعد آج دیکھ لو، یا سردار اختر جان صاحب اور نواب ثناء اللہ صاحب کی کہاں تک تلخیاں ہے، پھر سردار اختر جان صاحب اور میر شفیق الرحمان صاحب کی کہاں تک تلخیاں ہیں آپ نے دیکھی۔ درمیان میں کتنا عرصہ ان کی یہ بڑ میں جنگ چلتی رہی، وہ تو FC کو درمیان میں آنا پڑا، تو شکر ہے کہ بچا ہو گیا۔ لیکن کتنے راہگیر بیچارے مارے گئے، کتنے معصوم لوگ اس جنگ میں مارے گئے، پھر ان کے جو آپس میں مارے گئے۔ تو قبائلی جنگ، قبائلی وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، پھر بہت نقصان دیتی ہے، اور یہ کچھ ہوا۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں، وہ بعد میں کتنے مسائل بناتی ہے۔ جب ساتھ تھے تو شاید نہیں مرے تھے لوگ، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر چھوٹی چھوٹی ہم انا کے مسئلے بنا کے، ابھی ریسنٹلی میر شفیق الرحمان کا بھائی جو ہے نا قتل ہوا، تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کے مسئلے ہیں۔ اور ادھر سے آپ کے جس طریقے سے عسکریت پسندوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ عروج پر ہے، ادھر وزارت داخلہ کا آپ کا ظہور بلیدی بنے گا، یہاں پہ وزیر داخلہ نہیں بنے گا۔ جس منسٹر کو کہو کہ یار آپ کو PND یا فائنانس ساتھ دیا ہوا ہے، میر شعیب بنے گا، میر شعیب صاحب ہی نہیں بنیں گے، کوئی نہیں بننا چاہتا، تو پھر ایسے میں پھر میر شفیق الرحمان صاحب جیسے لوگ رہ جاتے ہیں۔ تو اگر وہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست نے پھر سخت چیون استعمال کر لیا کہ کوئی بات نہیں کرنی ہے، کوئی وہ نہیں ہے، بس آپریشن در آپریشن۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ایک چیز سمجھ بھی نہیں آتی نا، کہ جہاں پہ فارم 47 پہ پورا ایوان بھر دیا گیا، وہاں پہ پھر یہ جو اپنے تھے بنگلزئی صاحب، نور احمد بنگلزئی صاحب ہو گئے، یا میر شفیق الرحمان صاحب جیسے لوگ ہو گئے، ایسے لوگوں کو پھر کیوں نہیں جتوایا گیا جن کا کچھ ووٹ بینک بھی تھا، اچھا خاصا تھا۔ کہیں پہ آپ نے 5% کو 100% کیا، اور کہیں آپ 50-50 کو یا 70-80 کو 100 کر سکتے تھے۔ تو چیزیں بڑی ہی کمپلیکس ہیں۔
اب دیکھو کنفیوژن ہر طرف ہے. میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ عوام وہ وزیرستان والوں سے وہ کہتے ہیں، ایک کہاوت ہے کہ بتایا کہ ہاں بھائی یہ طالبان لوگ کیسے ہیں. اس نے کہا بھائی صحیح لوگ ہیں، وہ خود کو اچھا مسلمان کہتے ہیں، شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، تو اچھے لوگ ہیں. اور کہا کہ اور یہ فوج کیسی ہے؟ ان کا فوج اچھی ہے بھائی، مسلمان فوج ہے، دہشت گردوں کا خاتمہ کر رہی ہے، تو اچھی فوج ہے. اس نے کہا آپ ان کو بھی اچھا کہہ رہے ہو اور ان کو بھی اچھا کہہ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ پھر برا کون ہے؟ تو اس نے کہا برے ہم عوام ہیں، نہ ہماری یہ سنتا ہے فریق، نہ ہماری وہ سنتا ہے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور پس ہم رہے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ہم عوام کا ہوتا ہے، اور ہم ان کے سامنے بھی بے بس ہیں، ان کے سامنے بھی بے بس ہیں. تو چیزیں واضح، مطلب یہ ہے، اگر میں ٹو دی پوائنٹ باتیں کروں ہیں تو کنفیوژن والی باتیں سادہ سمجھنے کے لیے، کہ یہاں پہ پولیٹکس میٹر نہیں کر رہی ہے، صوبائی حکومت میٹر نہیں کر رہی ہے. یہ اگر کچھ بات کر رہا بھی رہا ہے، وزیر اعلیٰ اپنے شولڈر پہ رکھ کے بات کر رہا ہے، باقی کابینہ کو کہیں نظر نہیں آتی. بیان دینا یہاں پہ بڑا مشکل ہو چکا ہے. دوسری جانب سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسند بالکل آمنے سامنے ہیں. مطلب کہیں وہ ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا. عوام ہے، عوام میں عسکریت پسندوں نے اپنی جو وہ ہیں جڑیں وہ بڑی پیوست کر لی ہیں. ابھی اکثر گشت ہو رہا ہوتا ہے، سیکیورٹی فورسز کا حملہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، کیسے یہ ہو گیا، مخبری کہاں سے ہو گئی. وہ ہے کہ عوام میں ان کی جڑیں بھی مضبوط ہو گئی ہیں. عوام میں کچھ ایسے عنصر ضرور ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. اور جو یہ گوریلا وار ہے یہ بڑی ٹیکنیکل ہے. اب یہ ہے ان کا مقصد، یہ ہے کہ آبادی والے علاقے میں سیکیورٹی فورسز پہ کارروائی کرو، جیسے ہوگی آ جائیں گے سیکیورٹی فورسز والی آپریشن پہ، گھروں میں چیکنگ کریں گی، گالم گلوچ ہوگا. اب ظاہری بات ہے شک کی بنیاد پہ اٹھاتے بھی ہیں، کوئی ٹارچر بھی ہوتے ہیں. اب جو اس سے گزرتا ہے ایک گھرانہ یا ایک شخص جو اس چیز میں انوالو ہی نہیں ہے، وہ جب اس ٹارچر سے گزرے گا، اس بدتمیزی سے گزرے گا، اس پر تہذیبی سے گزرے گا، تو پہلے ہی نیریٹیو ایسا بنایا گیا تو وہ کوئی اچھا تو نہیں سوچے گا نا، کہے گا یار یہ کیا حساب ہے. تو جو مین لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو ایسے بچ نکالتے ہیں. جو عام عوام ہے اس کو اور اداروں کے درمیان ایک غلط فہمی پیدا کروائی جاتی ہے. یہ گوریلا کا انٹرنیشنل ٹیکٹکس ہے. تو یہ صورتحال ہے. باقی گوریلا کے پاس جس طرح میں نے کہا کہ وہ اپنے پاس آج کل چھوٹے چھوٹے بچے لے کے جا رہے ہیں، ان کو آپ سوسائڈر بنائیں، ٹارگٹ کلر بنائیں، کچھ بھی کرائیں، کرا سکتے ہیں. تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ بھائی میجورٹی کی یا سیکیورٹی فورسز کی جو جنگ چل رہی ہے، عام چھوٹے چھوٹے کچے ذہنوں کو ان کی زندگیوں سے یوں کھیلنا اچھا نہیں ہے، ان کو سوسائڈر بنانا اچھا نہیں ہے. وہ جذباتی ہے، اس نے ٹک ٹاک دیکھی ہے، سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہوا ہے یا بے روزگاری سے انفلوئنس ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ساری نفری ہی بس سوسائڈر بنایا جائے، مار دی جائے، مروا دی جائے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ابھی بھی سیاسی قیادت وفاق کی بھی بس نیچے ہی لگی ہوئی ہے صوبائی کی طرح. بھائی اس ملک کا کچھ سوچو، اس صوبے کا کچھ سوچو. کل میں دیکھ رہا تھا امریکی کمپنی سے کوئی معاہدے ہوئے مائنز اور منرلز کے. مائنز اور منرلز یہاں پہ حالات ایسے ہوں گے کیسے نکالا جائے گا؟ اس کے لیے پراپر ماحول ہونا چاہیے، پراپر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، پراپر ٹیم ہونی چاہیے. اس پر کیا کرتے ہیں کہ آیا وہی ہارڈ اسٹیٹ رکھنی ہے یا کوئی درمیان میں جو حقیقی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آہستہ آہستہ چیزیں بہتر کرنی ہے، گورننس بہتر کرنی ہے اور چیزیں بہتر کرنی ہے. یہاں پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت جتنی سختی لائی جائے گی نا، وقتی طور پہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کم کر دے گی شدت کو، لیکن وہ ختم نہیں کر دے گی. وہ پھر سپرنگ کی صورت میں اوپر آئے گی. سولوشن چاہیے آہستہ آہستہ ہو، ٹو دی پوائنٹ ہو، لیکن مستقل ہو. اور اگر زور زبردستی سے لائی جائے گی چیزیں تو وقتی طور پہ شاید وہ حل کریں، لیکن مستقل بنیادوں پر اس سے بڑے مسائل بنائیں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.